آیت نمبر 55 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کرا رہے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ اپنی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب قلتم تم نے کہا، جمع مذکر حاضر فعل ماضی ہے، مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ جب تم نے کہا اے موسیٰ، تو مخاطب کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بنی اسرائیل۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کچھ کہا تھا؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم نے کہا اے موسیٰ، اس کی وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بہت سے انعامات کیے بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پہ، اور اللہ تعالیٰ ان انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، احسان فرما رہے ہیں ان بنی اسرائیل پہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہیں، کیونکہ آباء و اجداد پہ جو انعامات ہوئے، جو نعمتیں ہوئیں، وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ان کے اوپر جو ان کی اولاد میں سے آئے، کیونکہ بیٹا عزت پاتا ہے بڑوں کے کارناموں کی وجہ سے، اولاد کو عزت ملتی ہے آباء و اجداد کے اوپر جو انعامات ہوئے تھے ان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکے ہیں۔ آپ دیکھیے بنی اسرائیل کس قدر سرکش قسم کے لوگ تھے، کتنے نافرمان تھے، کس قدر انبیاء کرام علیہم السلام کو تنگ کرنے والے، تکلیفیں دینے والے تھے۔ جب آپ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکے ہیں تو ان کی ہر بات پہ ایمان لائیں۔ ان کو نبی ماننے کے باوجود، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ماننے کے باوجود، یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً، آمنے سامنے، صاف صاف اپنی آنکھوں سے، فاخذتکم الصاعقہ، اس لیے تم کو پکڑ لیا، الصاعقۃ بجلی کی کڑکنی، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ لن نؤمن، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ کس قدر بول کر موسیٰ علیہ السلام کو، ان کا انداز کوئی میٹھا انداز نہیں ہے کہ جی معذرت موسیٰ، ہم آپ کے معاملے کو سمجھ نہیں سکے اس لیے ہم ایمان لانے سے قاصر ہیں۔ نہیں، صاف صاف کہہ رہے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لاکا، تیری بات پہ، تیرے اوپر، یعنی کہ بطور نبی ہم آپ ایمان لا چکے ہیں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس میں دو موقف ہیں علماء کرام کے۔ نمبر ایک، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کا کلام سنا ہے تو ہم آپ کی بات نہیں مانتے جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ اور دوسرا یہ ہے، معذرت جی مجھے بلغم تنگ کر رہی ہے، اب کروں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز نہیں آپ کی بات مانیں گے، ہم ہرگز آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، ہم ہرگز آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً، آمنے سامنے، صاف صاف، فاخذتکم الصاعقہ، تو اس لیے تم کو پکڑ لیا، الصاعقہ بجلی کی کڑکنیں، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ قلتم، تم نے کہا، مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ کون سے بنی اسرائیل؟ نبی علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل،
وہ مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے کہا اے موسیٰ. سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرنے والے ان کے آباء و اجداد تھے. اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے کہا. اس امر کی پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بنی اسرائیل پہ احسان ذکر فرما رہے ہیں، ان پہ احسانات جتا رہے ہیں، جب کہ یہ احسانات ان کے آباء و اجداد پہ ہوئے. اور ایسے ہی بنی اسرائیل کے آباء و اجداد نے جو بد اعمالیاں کی، جو انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کی، ان کی گستاخیاں کی، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور نسبت ان کی طرف کی جا رہی ہے، جبکہ یہ کام ان کے بڑوں نے کیے تھے، کیونکہ یہ ان کی اولاد میں سے ہیں اور یہ اپنے آباء و اجداد سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتے، بلکہ ان کو اپنے آباء و اجداد پہ فخر ہے. گویا کہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ اس کے اوپر راضی ہیں. جب اللہ تعالیٰ انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، انعامات ان پہ ہوئے، نسبت ان کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ ان کو ان انعامات کی وجہ سے عزت ملی. آباء و اجداد پہ اللہ کے جو احسانات ہوئے کہ ان میں کوئی نبی بنا، کوئی بادشاہ بنا، کوئی سردار بنا، کسی نے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، تو وہ عزت ان کو بھی ملی، اولاد کو بھی ملی، پوتوں کو بھی ملی، پڑپوتوں کو بھی ملی، آئندہ نسلوں کو ملی. اور جو برے کام آباء و اجداد نے کیے تھے ان کی نسبت پوتوں کی طرف ہو رہی ہے، بیٹوں کی طرف ہو رہی ہے، پڑپوتوں کی طرف ہو رہی ہے، آئندہ نسلوں کی طرف ہو رہی ہے، کیونکہ آئندہ نسلیں آباء و اجداد پہ فخر کر رہی ہیں، ان امور میں ان سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کر رہی، ان کی ان حرکتوں پہ یہ راضی ہیں، ان کی بدعمالیوں پہ یہ راضی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، کہ میں نے تو تمہارے اوپر یہ احسانات کیے جن کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے، تم نے کیا کیا؟ تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک. لن جو ہوتا ہے یہ نفی کا فائدہ دیتا ہے، نہیں کا فائدہ دیتا ہے، اور اس میں تاکید کا، ہرگز نہیں. نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لیکن نؤمنا کے بعد بی کا نہیں ہے، کیا ہے؟ لکا. عام طور پہ آمن یؤمن کے بعد صلہ کیا آتا ہے؟ با کا. آمن یؤمن کے بعد حرف جر کون سا آتا ہے؟ با. یہاں پہ کیا ہے؟ لام. تو کیا معنی ہے کہ لن نؤمن لکا؟ آپ ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لام تعلیل کے لیے ہے، تیری وجہ سے ہم ایمان نہیں لائیں گے، تیرے کہنے پہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. یا آپ یہ کہیں کہ یہ لام جو آمن یؤمن کے بعد آیا ہے عام طور پہ آتا نہیں ہے، اس نے نؤمن فعل میں کسی اور فعل کا معنی پیدا کر دیا ہے. کس کا؟ اقر یقر کا، کہ ہم تیرے لیے اقرار نہیں کریں گے، ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہوئے تیری تصدیق کرتے ہوئے اس بات کا اقرار نہیں کریں گے کہ جو تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے جس کی یہ تصدیق کرنے سے گریز کر رہے تھے؟ وہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے. نمبر ایک، موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے، 70 لوگوں کو ساتھ لے کر گئے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے کہ اللہ نے آپ سے کلام کیا جب تک کہ ہم اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں. گویا کہ یہ آیت اس آیت کے مطابق ہے جو سورہ اعراف میں آئی ہے، جس کا نمبر ہے 155. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ. تو موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو ساتھ لے کر گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، لیکن یہ لوگ اس معاملے میں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق سے گریز کر رہے ہیں، اجتناب کر رہے ہیں اور شرط لگا رہے ہیں کہ ہم تب آپ کی تصدیق کریں گے اس معاملے میں جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اور دوسرا موقف یہ ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے اپنی قوم کے پاس اور کہا کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے، وہ کہہ رہے ہم نہیں مان سکتے کہ یہ کلام اللہ نے اتارا ہے، یہ کتاب اللہ نے اتاری ہے، جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بنی اسرائیل کی سرکشی کا، اور کس انداز سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی توہین کیا کرتے تھے، ان کی گستاخی کیا کرتے تھے، اور کیسے وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی وجہ سے ایمان نہیں لا سکتے، ہم آپ کی تصدیق نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو۔ نرا فعل مضارع ہے، جمع متکلم کے لیے ہے کہ ہم دیکھ لیں، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو، جہرتن آمنے سامنے، صاف صاف اپنی آنکھوں سے، واضح طور پہ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فا کیا ہے؟ سببیہ ہے کہ جب تم نے اتنی بڑی بات کی، اس قدر گستاخی کی، تو اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا؟ تمہارے اوپر کڑک کو بھیجا۔ فَأَخَذَتْ، تو پکڑ لیا، اخذت فعل ماضی ہے مؤنث کے لیے، اخذت پکڑ لیا، تم کو کس چیز نے؟ الصاعقۃ، بجلی کی کڑک نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی کہ ایک اللہ کا عذاب آیا تمہارے اوپر، اور عذاب میں شدت اس وجہ سے بھی ہو گئی کہ تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ بجلی کی کڑک تمہارے اوپر گر رہی ہے، تمہارے سامنے والے مر رہے ہیں، تمہاری طرف بھی آ رہی ہے، یہ چیز تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ عذاب پہ عذاب۔ واو حالیہ ہے، وانتم تنظرون واو حالیہ ہے، انتم تنظرون جملہ اسمیہ ہے، انتم مبتدا تنظرون خبر، تو یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ حال ہے کس سے؟ فاخذتکم، کم سے، کہ تم کو بجلی کی کڑک نے اس حال میں پکڑا کہ تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم، آیت نمبر 56، ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، ہم نے تم کو اٹھایا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہاں پہ یہ دو آیتیں ایک ہی مضمون کو بیان کر رہی ہیں، ایک ہی واقعے کو بیان کر رہی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو سزا دی کیونکہ ان کا مطالبہ بڑا ہی عجیب مطالبہ تھا۔ کیا مطالبہ تھا جی؟ کہ اللہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ تو اللہ نے اس مطالبے کی وجہ سے ان کو سزا دی کہ ان کے اوپر کڑ کو بھیجا، جس سے وہ ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے مطالبہ کیا تھا، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسی سزا نہیں ملی، کیونکہ دونوں کے مطالبے میں فرق ہے۔ ان کا مطالبہ توہین گستاخی پہ مبنی ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ پیار محبت پہ مبنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا لطف لینا چاہتے ہیں، اس سعادت سے اپنے آپ کو سرفراز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ رب کو دیکھنے کی سعادت مجھے مل جائے، بڑے پیار سے اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، بڑی محبت سے اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائیں گے کہ تورات واقعی اللہ کی طرف سے ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائیں گے کہ واقعی اللہ نے ان سے کلام کیا ہے، جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو فوری طور پہ سزا دی۔ اس سے پتہ چلا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مجرم کو فوری طور پہ پکڑ لیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اور اسے روز قیامت سزا دیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پہلا واقعہ یہ ہو گیا کہ مطالبہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے سزا دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر بعثنا جمع متکلم فعل ماضی پاسٹ کا یہ فعل ہے، بعثنا ہم نے کیا کیا؟ اٹھایا، ہم نے زندہ کیا، بعثنا ہم نے زندہ کیا، ہم نے تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد۔ کیوں؟
مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہاں پہ مرنے سے مراد کون سی موت ہے؟ کیا حقیقی موت مراد ہے یا مرنے سے مراد موت سے مراد یہاں پہ بے ہوشی ہے کہ ہم نے تمہیں بے ہوش کر دیا تھا پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، یا اس سے مراد حقیقی موت ہے؟ تو موت سے پہلا معنی کیا سمجھ میں آتا ہے جی؟ حقیقی موت. اگر آپ نے موت سے مراد کو دوسرا معنی لینا ہے، بے ہوش ہو جانا یا سو جانا، تو اس کے لیے کسی قرینے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پہ حقیقی معنی مراد دیا جائے گا کہ اللہ نے مرنے کے بعد اٹھایا. بجلی کی کڑک نے ان کو مار دیا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعثناکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں دوبارہ اٹھایا، من بعد مرنکم، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی اس قدرت کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے مرے ہوئوں کو دوبارہ زندہ کیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اسی آیت میں جو سورہ اعراف آیت نمبر 155 کہ وختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی سلیکٹ کیے، منتخب کیے. کس لیے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے وعدے کے مطابق. ساتھ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے یہی حرکتیں کی جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں. وختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فلما اخذتهم الرجفہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو پکڑ لیا کس چیز نے؟ وہاں پہ ہے زلزلے نے، یہاں پہ کیا ہے؟ بجلی کی کڑک نے، وہاں پہ زلزلے نے. اس لیے کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ واقعہ اور ہے، یہ واقعہ اور ہے. لیکن واللہ عالم یہی لگتا ہے کہ یہ ایک ہی واقعے کا تذکرہ ہوا ہے. اس کی کچھ چیزیں یہاں بیان کر دی گئی، کچھ چیزیں وہاں پہ بیان کر دی گئی. تو ان پہ بجلی کی کڑک بھی آئی اور نیچے سے زلزلہ بھی آیا. تو جب وہ مر گئے فلما اخذتهم الرجفہ قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایاج، اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے یا اللہ اگر تو چاہتا تو انہیں بھی پہلے سے ہلاک کر دیتا، ان کے اب ہلاک کیا پہلے ہی کر دیتا اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا. تو وہ آیت بتا رہی ہے کہ موت سے مراد کیا ہے پھر؟ حقیقی موت. کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اب تو نے ہلاک کیا ہے تو یا اللہ اب میرے لیے مسئلہ بن جائے گا، لوگ میرے اوپر شک کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو دوبارہ زندہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا. تو ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ شکر گزار بندے بن جاؤ. تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں 5 مرتبہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فلاں موقع پہ مردوں کو زندہ کیا، فلاں موقع پہ مردوں کو زندہ کیا، فلاں موقع پہ مردوں کو زندہ کیا. ایسے واقعات سورہ بقرہ میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 5 دفعہ. ایک یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر اے موسیٰ تمہاری تصدیق کریں گے. تو اللہ نے سزا دی، مر گئے، پھر اللہ نے زندہ کیا ان کو. دوسرے نمبر پہ گائے کا واقعہ. اس واقعے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کیا، پھر تمہارا اختلاف واقع ہو گیا، ہم نے حکم دیا کہ جو قتل ہوا ہے اس پہ گائے کا کچھ حصہ لگاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے
اس کے ذریعے اس مردے کو زندہ کر دیا. اور اللہ وہاں پہ کہتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. ویریکم آیاتہ، اور تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل مند بن جاؤ. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. کیوں نکلے جی؟ موت کے ڈر سے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا تم مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، کہ ایک بستی گری پڑی تھی تو اس کے قریب سے اللہ کا ایک بندہ گزرا. اس نے کہا کہ اس بستی کو اللہ اب کیسے زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے اسی آدمی کو جس نے یہ جملہ کہا فوت کر دیا. کتنے سال وہ فوت رہا؟ 100 سال. ثم بعثہ، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا. 5 نمبر پہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا ابراہیم کیا تیرا میری قدرت پہ ایمان نہیں ہے؟ کہا یا اللہ کیوں نہیں، مکمل ایمان ہے، لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مکمل طور پہ مطمئن ہو جائے، ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے. ایمان پہلے سے موجود ہے لیکن اس میں اضافہ ہو جائے گا. تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ 4 پرندے لیں اور ان کو مختلف پہاڑوں پہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیں، پھر ان کو اپنی طرف بلائیں. یا اتینک سعیا، مرنے کے بعد، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے واپس آئیں گے. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں 5 مرتبہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں موقع پہ مردوں کو زندہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ بھی احسان کیا کہ مر چکے تھے دوبارہ زندہ کیا. اللہ نے کہتے ہیں کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. بار بار اللہ تعالیٰ یہ لفظ کہہ رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ جیسے جیسے اللہ کی نعمتیں ہم پہ نازل ہوں ویسے ویسے ہماری طرف سے اللہ کے شکر میں اضافہ ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کی راہ اختیار کرو گے تو میرا عذاب کیا ہے؟ سخت ہے.